اکثر لوگ قرآن پڑھنے میں یہ غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بجائے قرآن پڑھنے کے جو ان کو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ثواب کے بجائے ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ قرآن ایک اللہ کی مقبول مقدس کتاب ہے اور دنیا میں ہر چیز کا قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کو پڑھنے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب العالمین کا جو کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ اس قرآن کو یوں ہی عام کتابوں کو جیسا نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس قرآن کو عام کتابوں کی طرح نہیں تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن جو کھولتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے تو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد درمیان میں مثال کے طور پہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ کوئی فون آیا۔ وہ فون غیر ضروری تھا، اس کو نہیں اٹھاتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے قرآن کی اہمیت کو کم جانتے ہوئے قرآن کھلا رہنے دیا اور فون ریسیو کر لیا۔ وہ فون پہ بات کرتا ہے، یا کوئی آ گیا، اس نے اب قرآن کھلا رکھا رہنے دیا، وہ فون پہ باتیں کرتا ہے، کبھی کبھی آنے والے لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کو اہمیت کم دے کر کے اور دیگر چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دینا، یہ بجائے ثواب کے بندہ ثواب سے تو محروم ہو ہی جاتا ہے بلکہ وہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پہ اس نے اور چیزوں کو فوقیت دی۔ مثال کے طور پہ قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی آ گیا تو اس نے کہا کہ قرآن پڑھ لیجئے، تو وہ یہ جواب میں یہ کہے کہ نہیں، یہ تو پڑھا ہی جا سکتا ہے، اس کو تو ہم پڑھ ہی لیں گے، یہ تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، مگر آپ بعد میں نہیں ملیں گے۔ تو بلکہ یہ نہ کہہ کر کے آپ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا معمول ہے قرآن پڑھنا، آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں، میں قرآن مکمل کر لوں، اپنا جو میرا ٹارگٹ تھا 1 پارے کا یا آدھے پارے کا ٹارگٹ تھا، میں اسے مکمل کر کے انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو قرآن پہ کسی چیز کو اہمیت دینا، مثال کے طور پہ کسی نے ہمارے سامنے کوئی دلیل قرآن سے پیش کری، بندے نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ وہ عمل اس کا ہوگا کہ قرآن سے انکار اگر اس نے کر دیا تو بندہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو جو ہے بہت بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس ایک رسم ہے، اس کو جلدی جلدی ایک ٹارگٹ بنا لیتے کہ 12 منٹ میں، 13 منٹ میں، 14 منٹ میں ہمیں پارا مکمل کرنا ہے۔ تو یہ بجائے ثواب کے ہمیں عذاب کی طرف ہمارا عمل جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظوں کو اگر ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا تو قرآن جو ہے ہمارے لیے بجائے رحمت کے وہ پڑھنا ہمارے لیے باعث عذاب ہو جائے گا۔ رسول آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے رسالت ظاہری میں ایک اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا تھا، ایک خطیب قرآن پڑھ رہے تھے، خطبے میں قرآن کی آیتوں کو انہوں نے مد لازم جو تھا اس کو اس کی مقدار کے برابر نہیں کھینچا۔ رسول کائنات نے فرمایا اس نے برا کیا، اس کا برا ہو۔ تو قرآن کو اس کے حق کے برابر جو نہیں پڑھتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن جو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا، گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے بندوں کے لیے، جو زمین پر ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اور قرآن کو اگر ہم نے اس کے قاعدے کے مطابق نہیں پڑھا، اس کے شرائط، اس کے اصول کے مطابق نہیں پڑھا تو ہم گناہگار ہوں گے۔ کہاں پہ مد لازم ہے، کہاں پہ قرآن کو کھینچنا ہے، کہاں پہ کتنی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ قرآن کی جو گرامر ہے، اس گرامر سے آپ واقف ہوگی، اس گرامر کو پڑھیے۔ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اگر کوئی قرآن کو پڑھا اور بھول گیا تو یہ اس کے لیے اور عذاب کا سبب بن جائے گا۔ ایک تو قرآن جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یوں ہی پڑھ لیتے ہیں اور بس کہتے ہیں قرآن مکمل ہو گیا، ہم نے 12 منٹ میں، 13 منٹ میں قرآن کا پارا مکمل کرنا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ چاہے قرآن کا آدھا ہی ورق پڑھیں،
آپ جو ہے آدھا ہی ورق پڑھیں، آدھا ہی سپارہ پڑھیں، آپ ایک ورق کیوں نہ پڑھیں یا آپ ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھیں، مگر اس کے گرامر کے حساب سے، اس کے شایان شان کے حساب سے پڑھیں۔ اگر آپ 10 پارے نہ پڑھ کر کے ایک پارہ ہی قرآن کا صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے تو وہ آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی، رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، گھر کی برکتیں جیسے ختم ہو گئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن صحیح نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کا حق صحیح ادا نہیں کیا جائے گا، اس گھر میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ جاؤ قرآن کو درست کرو۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمارے گھروں میں قرآن صحیح انداز سے پڑھا جاتا ہے؟ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے صحیح انداز میں قرآن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو قاری قرآن ہوں، جو قرآن کے گرامر کا علم رکھتے ہوں، قرآن کی گرامر کو جانتے ہوں، ان قاری قرآن کی طرف ہم رجوع کریں۔ قرآن جو ہمارا یوں کہہ لیجئے مقدس کتاب اللہ رب العالمین کی ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں اسے پڑھنا بھی چاہیے، اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے رموز و اسرار کو ہم سب پہ قرآن کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔